السلام علیکم۔ سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فیڈرل بی ایریا، بلاک 16 میں فری عربی گرامر قواعد کے ساتھ کلاسز جاری ہیں۔ آپ حضرات بھی شرکت فرما سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین۔ آج ہمت کر کے اللہ نے توفیق دی، طبیعت خرابی کے بعد پہلے مرتبہ کوشش کی اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے الحمدللہ اس قابل ہوا کہ میں یہاں پہ ایک دفعہ پھر کھڑا ہو سکتا۔ آپ لوگوں کو جیسے پتہ ہے کہ مجھے فارغ ہو گیا تھا، تو اس وجہ سے یہ کہ تھوڑا سا کلاس میں ڈیلے ہوئی اور کافی دیر ہو گئی، لیکن اللہ نے توفیق دی، مجھے توفیق دی یہاں کھڑے ہونے کو اور آپ کو توفیق دی یہاں آنے کی۔ حالانکہ بہت سے لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم پہنچائیں گے انشاءاللہ، لیکن ہر کی کچھ عذر تھے، کچھ بتا کے چلے گئے، کچھ انہوں نے بتایا نہیں آ سکتا۔ اصل میں قرآن کو ہر کوئی چاہتا ہے کہ ایسا پڑھے کہ سب کچھ اس کے سمجھ میں آ رہا ہو، اور عام طور پر جو ترجمے جو کیے جاتے ہیں اس سے اتنا وہ حق ادا نہیں ہوتا۔ جیسے کوئی شاعری ہے، شاعری کرتا ہے جیسے، اب اس شاعری کا میں آپ دیکھیں بہت واہ واہ کریں، لیکن اس کو انگلش میں ترجمہ کر کے آپ کسی کے سامنے رکھیں تو وہ اتنا محسوس نہیں ہوگا جتنا اس کی اپنی زبان پہ۔ تو عربی بذریعہ خود عربی کے ذہن یعنی وہ تصور آئے۔ جیسے ہمیں انگلش پہ اتنا وہ ہے کہ میں اگر کہوں گا کہ میں آ نہیں سکا، میں بزی تھا، میں نے انگلش کا لفظ استعمال کیا، لیکن آپ کے ذہن میں آیا نہیں کہ اس کے معنی کیا ہے، آپ سمجھ گئے کہ میں بزی تھا یعنی مصروف۔ تو اس طرح ہم بھی حالانکہ عربی کے بہت سارے لفظ استعمال کرتے ہیں اپنی زندگی میں بھی، بہت سے کے معنی ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے پھر بھی استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ہم کوئی ان سے خیریت پتہ کرتا ہے، ہم کہتے ہیں الحمدللہ، الحمدللہ کہتے ہیں، اور جتنی دعائیں مانگتے ہیں ہم الحمدللہ، کھاتے سے پہلے، سونے سے پہلے سب الحمدللہ سے۔ بہرحال کہنا کا مقصد یہ ہے کہ جو سب سے آسان ترین زبان تھی یہاں مشکل کر دی گئی۔ مشکل یوں ہو گئی کہ ہر کا طریقہ ہوتا ہے، جیسے ایک بچے کو سکھانے کا الگ پیٹرن ہوتا ہے، بڑوں کو سیکھنے کا الگ پیٹرن ہوتا ہے، تو اگر ہم ایک ہی طریقے سے کریں تو اس میں فرق پڑتا ہے۔ اور پھر بہت سی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک پی ایچ ڈی یہاں کھڑا ہو کے پڑھا رہا ہوگا تو اس کا اسٹینڈرڈ بہت ہائی ہوگا، جب وہ اس کو اس اسٹینڈرڈ سے تھوڑا سا نیچے آئے گا تب بھی آپ کے لیے بلند ہوگا۔ تو میں آپ کی طرح ایک آدمی ہوں، ایک اسٹوڈنٹ ہوں، طالب علم ہوں، یہاں کھڑا ہو کے جو تھوڑا بہت میں نے پڑھا ہے وہی میں آپ کو سکھاتا ہوں، اور انشاءاللہ یہ 40-45 کلاسیں ہیں جو ہفتے میں 3 دن ہوتی ہیں، پیر، بدھ، جمعہ، اور اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کیونکہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ 35 منٹ 40 منٹ تک اس کلاس کو ختم کر دیں تاکہ لوگوں کو وہ جو دلچسپی برقرار رہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارا ایک سلوگن لے کے چلے تھے کہ سب سے آسان قرآن کی زبان، اور اس میں آپ محسوس کریں گے کہ میں کہہ رہا ہوں چلے انگلش آپ دیکھیں کہ آپ بچوں سے یعنی شروع سے پڑھ رہے ہیں انگلش، لیکن ہمیں وہ عبور حاصل نہیں ہوا، لیکن عربی میں ہی دیکھیں گے کہ 40 دن کی کلاس کے بعد، بلکہ 40 دن کی کلاس کے درمیان ہی آپ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے توفیق دی تو یہاں پہ بورڈ پہ حدیث لکھوں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کا گرامٹیکل انالیسس کرتے ہوئے آپ اس کا ترجمہ، وہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اصل میں قرآن کی جو خوبصورتی ہے، سب سے جو اصل چیز ہے
اس کو ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں کے لوگ احساس کرتے تھے اس بات کو کہ اس میں یہ جو خاص طور پہ جو کتاب ہے یہ اورلی آئی ہے، یعنی لکھی بھی نہیں آئی ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو صحیح وہ تختیاں مل گئی تھی، اس طرح نہیں تھے، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے امی تھے. ام کے معنی ہوتا ماں، اور ماں کے پیٹ سے جیسے نکلا بچہ نا واقف ہر چیز سے ہوتا ہے، اس طرح امی اس کو کہتے ہیں کہ ایسا جیسے ماں کے پیٹ سے جو نکلتا ہے اسے کچھ نہیں مت پتا ہوتا. تو آپ پہ جب اترا یہ تو سب جانتے تھے کہ آپ پڑھیں لکھے نہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک آدمی جو کچھ نہیں پڑھا ہوا وہ نا جب ایک دو چیز ایسی بولتا ہے جو اس سے مختلف نظر آتی ہے لوگوں کو، تو لوگ اس بات کو تسلیم بھی کرتے تھے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے، کیونکہ آپ کا بولنے کا طریقہ، اور جب یہ نازل ہوتا تو قرآن اس کا بالکل مختلف طریقے کا تھا. پھر یہ کہ اس کی خوبصورتی ہم لوگ کے یہاں تو پڑھائی نہیں جاتی، لیکن عرب کنٹریز میں اس کی خوبصورتی کا یہ ہے کہ اگر میں کوئی چیز لکھوں گا تو اس میں ایڈٹ کر دوں گا کہ یہ نہیں. مجھے اگر کوئی لفظ ہے، جیسے اللہ کا لفظ ہے، مجھے 5 مرتبہ استعمال کرنا ہے تو مجھے سوچنا پڑے گا کافی دیر تک، اور پھر وہ بہت مشکل سے میں 5 مرتبہ اس کو استعمال کر سکوں گا. لیکن قرآن کا اعزاز یہ ہے کہ آپ حیرت کریں گے کہ ایک دوسرے کے مخالف جو لفظ ہیں وہ بالکل برابر وزن سے نا قرآن میں موجود ہے. اس کو میں نے کاؤنٹ کیا ہے، لکھا ہے، اور اس کو آپ یہ میں ایک انفارمیشن کے طور پر بتا رہا ہوں. تو وہ آپ حیرت کریں گے کہ جب بولتے ہو مجھے میں نہیں بتا سکتا کہ ابھی میں کتنی دفعہ بھائی کہا ہے، کتنی دفعہ نہیں کہا، کتنی دفعہ میں کہا سنیے کہا ہے، میں بتا ہی نہیں سکتا اس کو. لیکن وہ جو زبان آپ کے قلب اطہار کو اتاری جاتی تھی اس میں جیسے میں نے نوٹ کیا ہے کہ یہ دنیا اور آخرت، دنیا اور آخرت دونوں 115 مرتبہ استعمال ہوئے. کتنی بیلنس ہے، یعنی قرآن میں 115 مرتبہ دنیا استعمال ہوا اور 115 مرتبہ آخرت استعمال ہوا ہے. ایک اگر وہ 10 دفعہ لکھ کے آدمی سوچے تو ایڈٹ کر کے پریشان ہو جائے گا، کبھی یہ زیادہ ہوگا کبھی یہ کم ہوگا. پھر نمبر 2 یہ ہے کہ الملائکہ اور شیطان، یہ 85 مرتبہ دونوں، 85 مرتبہ ملائکہ استعمال ہوا تو 85 مرتبہ. موت اور حیات، زندگی اور موت جو ہے وہ 145 مرتبہ موت استعمال ہوئی تو اتنی مرتبہ یہ استعمال ہوئی. کفر اور ایمان دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے، تو 17 مرتبہ کفر قرآن میں استعمال ہوا، 17 مرتبہ. ابلیس اور شیاطین کا نام سے ابلیس کا جتنی دفعہ ذکر ہوا ہے اتنی مرتبہ شیطان سے پناہ مانگنے کے لیے 11 مرتبہ دونوں استعمال ہوئے. پھر قالو اور کل، قالو مانے ان لوگوں نے کہا، یعنی کہا، اور کل مانے کہو، یہ دونوں جو ہے 332 مرتبہ استعمال ہوئے. شہر جو ہے 12 مرتبہ ہوتا ہے. شہر مانے مہینہ ہوتا ہے. ایک سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ اور آپ اتنا دیکھیں کہ قرآن مجید میں 12 مرتبہ استعمال ہوا ہے نا. صلات ہماری کتنی ہیں؟ صلات 5. قرآن میں 5 مرتبہ صلوات جو ہے استعمال ہوئی. یہ ایک اعزاز ہے. یہ اس کے علاوہ آپ لوگ جانتے ہیں، بہت سے لوگ جانتے ہیں اور مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے کہ سائنسی بہت سے میڈیکل کا جو ہے پروسیس جو ہے آج تک وہ اس کو فالو کرتے ہیں کہ جو بچے کی وہ اس نطفے سے لے کر اس کی پیدائش، نتڑا، اور پھر گوشت اور گوشت کا ہوتا ہڈی، اور پھر یہ پورا پروسیس جو ہے اسے میڈیکل ٹرم ایز اٹ از قبول کرتی ہے کہ ایسے ہی ہوتا ہے. پھر وہ ایک اور سائنس کی ہو سکتا ہے آپ کو معلوم ہو، وہ کہتے ہیں کہ ریڑھ کی ہڈی سے اور پسلیوں سے وہ جو نطفہ جو ہے وہ نکلتا ہے. تو سائنس کہتے ہیں یہ جو ہڈی ہے نا ریڑھ کی، جہاں گردے لگے ہیں وہاں سے وہ تیار ہوتا ہے، اور پھر اس کا پروسیس ہوتا ہے، اس کو
वहाँ से जल्दी ट्रांसफ़र होना पड़ता है किसी ठंडी जगह पर, जो हमारे उसमें जाता है। खैर ये तफसील बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो दूसरी जगह पहुँच के उसको कूल किया जाता है, वरना अगर वहाँ रह जाता है तो वो ख़त्म हो जाता है। कहने का मकसद ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज से 1400 साल पहले कही गई थी, वो अभी भी साथ है। अब आइए नसीहत। कुरान में बेशुमार नसीहत है कि हम अपनी ज़िंदगी, घरेलू ज़िंदगी, माशरती ज़िंदगी हम किस तरह काटें, ठीक है। और सबसे पहले यकीन है कि सबसे पहले जो है हमें इस बात का यकीन होना चाहिए, जैसे फ़र्ज़ किया कि अभी जो चाइनीज़ शुरू हुआ है तो लोगों ने चाइनीज़ सीखना शुरू किया था। कराची यूनिवर्सिटी में हज़ारों लड़के जो थे वो चाइनीज़ के तरह से क्यों कर रहे थे, उसमें फ़ायदा नज़र आता है कि फ़ायदा है। इंग्लिश हम क्यों बच्चे को पहले चाहते हैं कि वो मोंटेसरी में पढ़े और ये करे, इसलिए कि हमें पता है कि इंग्लिश की ये वैल्यू है कि इसको अच्छा एक मुकाम मिल सकेगा। लेकिन हमारे लोग और हम जैसे लोग जो हैं वो बताने से कासिर हैं कि ये जो है एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अंदाज़ा करें कि यहाँ की ज़िंदगी 100 साल की है, ज़्यादा 150 साल की, लेकिन यहाँ की ज़िंदगी के मुकाबले में जो आखिरत की ज़िंदगी है वहाँ का एक दिन जो है यहाँ से 1000 साल के बराबर है। 1000 साल, और कहाँ 1 से 50 साल बहुत कम लोग करते हैं, तो मुकाबला करें कितनी बड़ी। तो वो इसी तरह है कि जिस तरह मैं किसी से कहूँ कि आप है ना, आप कहें कि 10 रुपये आपको देना था, मैंने कहा 10 रुपये भी, तो मैं ना 1 हफ्ते बाद मुझसे 10,000 ले लेना। अगर आपको मुझ पर भरोसा होगा तो आप कहेंगे कि नहीं ठीक है, तो वो अगर भरोसा नहीं हुआ आप कहेंगे यार 10 ही दे दो, कहीं 10 भी डूब जाएगा। आम तब ही होता से होता है। तो हमें ये यकीन जो है हमारा सबसे पहले अव्वल है कि हमें ये यकीन होना चाहिए कि ये जो आखिरत का तस्वुर है, जो आखिरत का तस्वुर का यकीन ना होना हमारे माशरे की बुराई है। आखिरत के यकीन का ना तस्वुर होना हमारे लिए बुराई है। तो दूसरी बात, एक और चीज़ मैं हर अपनी क्लास में कहता हूँ कि हमें इस बात का कैसे यकीन होगा कि अल्लाह यहाँ मौजूद है। नहीं है, मुझे कैसे यकीन ही नहीं होता। लेकिन साइंसी तौर पे ये कहा गया कि आप वहाँ बैठ सकते हैं जहाँ ऑक्सीजन है, तो आप बिल्कुल यकीन से कहते हैं कि ऑक्सीजन यहाँ मौजूद है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है ना यहाँ पे, आपके घर पे भी होगी, दूसरी शहर में हर जगह ऑक्सीजन मौजूद है। इतना पक्का यकीन है आपको इस बात का कि और मैं हर दफ़ा कहता हूँ तो लोगों ने मुझसे कहा कि हाँ ऑक्सीजन है तो हम जिंदा, वरना जिंदा नहीं रहते। ये बात नहीं है। ऑक्सीजन जो है जब यहाँ मैयत आती है तो वहाँ भी ऑक्सीजन मौजूद है, देख लो। जब हमें यकीन ये है कि ऑक्सीजन देने वाला जिसको चाहता है वो देता है, हर के लिए ऑक्सीजन नहीं है, तो जिस तरह हमें ऑक्सीजन का ना तो मिक़दार पता चलती क्योंकि इसमें बहुत सारी गैस है, ऑक्सीजन नहीं, हाइड्रोजन है, दूसरी गैस है। 20-21% होती है। हाँ वो तो है, मुख्तलिफ होती है बहुत चीज़ें, नहीं इतनी होती है, 20-21% ही होती है। तो अब ये देखिए कि वो ऑक्सीजन का ये यकीन इस तरह होता है कि आप ये तस्वीर करें कि जहाँ ऑक्सीजन है वहाँ ऑक्सीजन देने वाला मौजूद है। तो आप जब नमाज़ पढ़ते हैं ऑक्सीजन मौजूद है तो ऑक्सीजन देने वाला मौजूद है। ये तस्वीर जो है कम से कम, क्योंकि हम वो तस्वीर पैदा नहीं कर सकते, और बहुत से ये तो ये आपका तकवा हो कि आप अल्लाह को अपने सामने महसूस करें, या जब तक ये तस्वीर तकवा करना आता तब तक हम ये तस्वीर करें कि ऑक्सीजन यहाँ है वहाँ अल्लाह मौजूद है, और वो हमें जब दे रहा है सांस जा रही है ऊपर, उसकी इजाज़त से, उसकी इजाज़त से करना है। तो हमेशा ये तस्वीर रखें कि अल्लाह आपके सामने मौजूद है। फिर अल्लाह मौजूद है तो उसकी तमाम सफ़ात मौजूद है, उसके बाद उसके अहकाम मौजूद हैं, उसके वायदे मौजूद हैं कि आखिरत में वो क्या देगा क्या नहीं देगा। ठीक है, बात लंबी हो जा रही है, मैं
चाहूँगा कि दोबारा हम अपनी क्लास की तरफ आ जाएं। तो कोई भी ज़बान सीखने के लिए हमें चाहिए कि उसके अल्फ़ाबेट्स हमें मालूम होने चाहिए। इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, कोई बता सकता है? इंग्लिश के टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं? 26 सब राजी मिल पाए। और उर्दू के 36 हमारी कितनी ज़बानें? 36 38 और अरबी के 28, यानी 38 उसके हैं उर्दू के और 28 जो है ये अरबी के। तो इसमें थोड़ा सा पढ़ने का वो है, जैसे हम पढ़ते हैं यहाँ पर कि अलिफ बे ते करके पढ़ते हैं, जहाँ बे की आवाज़ निकलती है यहाँ हम कहते हैं आ, जैसे अलिफ बा ता सा, जीम की वही आवाज़ होगी, ए की हा हो जाएगी, जहाँ ए की आवाज़ नहीं होगा, के की खा, दाल नहीं होगा, दाल रे ए की आवाज़ होगी, रा, जे का जा, सीन शीन वा वा ता वा ऐन गैन फा काफ काफ लाम मीम नून वाव हा या। ये टोटल जो है 1 2 3 4 5 6 7 और कितने हैं 4 कलम 28। तो यहाँ आप देखेंगे कि हमजा नजर नहीं आ रहा। हमजा को बहुत से लोग मिलाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग कहते हैं 28 है। ये जो अलिफ है ये कॉन्स्टेंट वर्ड कहलाता है, इसकी कोई साउंड नहीं है। बे की तो बा ता ये सब की साउंड नहीं। तो अलिफ सिर्फ प्रोलॉन्गेशन के लिए, यानी कि जैसे बे है, बे जब बा अली बढ़ा देंगे तो थोड़ा आप इसको खींचेंगे बा, ते जबर ता और अलिफ खींचे ता, थोड़ा सा खींचेंगे तो प्रोलॉन्गेशन के लिए जो लफ्ज़। और अलिफ और हमज़ा में फ़र्क ये है कि किसी भी अलिफ पर जब कोई भी हरकत नज़र आए, ज़बर पेश ज़ेर या सकून, तो वो अलिफ नहीं कहलाएगा, वो हमज़ा कहलाएगा। ठीक है। तो आमतौर पे आप जो अरबी का मसल देखते हैं वहाँ जो ज़बर लिखा होता है हमज़ा लिख के ज़बर डाला जाता है, या हमज़ा लिख के ज़ेर डाला जाता है, हमज़ा लिख के पेश डाला जाता है। तो हमारा जो मसल यहाँ का है तो उसमें ज़बर डालते हैं, हमज़ा नहीं डालते, इसको मानी है कि वो हमज़ा है। ठीक है। ये तो आपको अब अंदाज़ा होगा कि 28 हरूफ हैं और अलिफ और हमज़े का भी फ़र्क पता चल गया। ये बेसिक चीज़ें हैं, तो ये इसलिए पढ़ाना मकसद है कि इसी से हम आगे चलेंगे और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ताकि ये कि इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ 7-9 क्लासें होंगी कि आप इंशाल्लाह खुद ही है ना वो कोई ना कोई हदीस में लिखूँगा और आप उसको तर्जुमा खुद करेंगे इंशाल्लाह ताला। इसलिए इतनी आसान ज़बान है मुतार होगा। अब देखिए हरकत है कुछ, मैंने इनकी शक्ल लिखी है, इस तरह की ये शक्ल होती है, पेश की इस ज़बर की ऐसी होती है, ज़ेर की नीचे होती है, सुकून की ऐसी होती है, और ये जो शक्ल है जिसको उर्दू ज़बान में पेश कहते हैं, अरबी में ज़म्मा कहते हैं। पेश को अरबी में क्या कहते हैं? ज़म्मा। और जिस हरूफ पर होता है उसको मज़मूम कहते हैं। यानी अगर मीम पे है तो क्या मीम मज़मूम है, बे पे है, बे पे पेश लिखा तो क्या बे मज़मूम है, यानी कि बे पेश वाला। इसके माने मीम से लगने में वाला, पेश वाला जो है ज़म्मा है। ठीक है। ज़बर का निशान ये है, ज़बर को फतह कहते हैं, और जिस लफ्ज़ हरफ पर पढ़ा हो उसको मफ्तू कहते हैं, यानी फतह वाला। ज़ेर को अरबी ज़बान में कसरा कहते हैं। ठीक है। और जिस पे बढ़ा उसको मकसूर कहते हैं। इसको हम जज़म कहते हैं, लेकिन अरबी ज़बान में सुकून कहते हैं, और जिस लफ्ज़ पे हो उसे मजज़ूम कहते हैं।
یہ آپ کو دیکھنے میں لگے گا کہ یار یہ بھی یاد کرنا ضمہ اور فتح اس میں تو ٹائم لگے گا، لیکن میں آپ کو وہ پڑھاؤں گا جو آپ کو آتا ہے. آپ کو زبر آتا ہے، میں زبر سے پڑھاؤں گا، لیکن آپ کے معلومات کے لیے کہ زبر کو کیا کہتے ہیں، فتح کہتے ہیں، پیش کو ضمہ کہتے ہیں، زیر کو کسرہ کہتے ہیں. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. کہیں دوسری کلاس میں کہیں دوسرے کی کلاس میں بیٹھیں گے وہ بولے گا تو آپ کو لگے گا ہم نے یہ تو پڑھا ہی نہیں. تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ ڈبل حرکت ہوتی ہے، اس کو تنوین کہتے ہیں. پیش کے ساتھ دوسری پیش ڈلی ہو اس کو تنوین کہتے ہیں. تنوین کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پہلے پیش کی آواز وہی ہوتی ہے، او کی آواز نکلتی ہے، لیکن دوسری کی پیش جو ہے وہ نون کی نکلتی ہے. ان پہلے زبر کی آواز آ نکلتی ہے، لیکن دوسرا ڈالا ہو تو نون کی آواز نکلتی ہے، ان ہوتا ہے. یہ ای کی آواز نکلتی ہے زیر کی، دوسرا زیر میں سے نون کی آواز نکلتی ہے، ان ہوتی ہے. تو پیش کی تنوین کہلائے گی، یہ زبر کی تنوین کہلائے گی، زیر کی. اس کو تشدید کہتے ہیں. آپ تشدید کو جانتے، تشدید سے واقف ہیں، لیکن اس کو شدہ کہتے ہیں. شدت ہوتی ہے، اس کو دو دفعہ پڑھا جاتا ہے. کھڑی زبر یہ ہے، الف مقصورہ کہتے ہیں کھڑی زبر کو. یہ تو کوئی بھی حرف بنانے کے لیے ہوتا یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی حرف بنانا پڑے گا تو حروف کے ساتھ حرکت جمع کریں گے تو لفظ بنے گا. کیا بنے گا؟ لفظ. لفظ کسے کہتے ہیں؟ لفظ پھینکنے کو کہتے ہیں. جو ہمارے دل میں بات ہوتی ہے، جو میں کہہ رہا ہوں یہاں سے زبان کے ذریعے پھینک رہا ہوں، وہ ایک وہ ہے کہ لفظ سمک من البحر، یعنی کہ سمندر نے مچھلی کو باہر پھینک دیا. ٹھیک ہے، تو پھینکنے کو لفظ کہتے ہیں. تو یہ جب حروف اور یہ ملیں گے تو لفظ بنے گا. لفظ جو ہے ایسے لفظ بھی نکلیں گے جس کی کوئی معنی نہ. ہماری زبان میں تو کافی ہوتے ہیں، جیسے پانی مانی، روٹی چھوٹی، اس طرح کے استعمال کرتے ہیں کھلا کے. لیکن یہ آپ کو ڈکشنری میں چھوٹی ووٹی نہیں ملے گا، نہ پانی وانی ملے گا، پانی ملے گا، وانی نہیں ملے گا. تو جو ڈکشنری میں نہ ملتے ہوں وہ محمل کہلاتے ہیں. لیکن عربی زبان میں کوئی محمل والا نہیں ہوتا، اس لیے اس کو ہم کلمہ کہتے ہیں. اس لفظ کو ہم کلمہ کہتے ہیں. محمل جو نہ سمجھ میں آئے، کلمہ وہ جو سمجھ میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، کلمہ کو اگر آپ ایسے کہیں تو پارٹ آف اسپیچ ہوتا ہے. پارٹ آف اسپیچ کو کلمہ کہتے ہیں. انگلش میں پارٹ آف اسپیچ کتنی ہے؟ 8. عربی میں پارٹ آف اسپیچ 3. آسانی ہوگی 8 کا 8. لیکن ایک اور آسانی سے بات بتا دوں، بس یہ آخری بتا رہا ہوں کیونکہ میں کلاس لمبی نہیں کروں گا، تاکہ کہ آپ کو جو وہ تصور ریپیٹ کر دوں گا، لیکن یہ زیادہ نہیں کروں گا. تو کیا بتا رہا تھا کہ پارٹس آف اسپیچ. پارٹ آف اسپیچ جو 8 ہے، اس میں 3 ہے. 3 میں یہ ہے کہ اس کو فائنڈ کرنا مشکل نہیں ہے. اسم وہ ہے جس میں زمانہ نہ پایا جاتا. کوئی بھی لفظ ہے جس میں زمانہ نہ پایا جاتا وہ اسم ہے، اور جس میں زمانہ پایا جائے وہ فعل کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اور حرف. تو جو پارٹ آف اسپیچ اس میں ہے اسم، فعل، حرف. اسم، فعل، حرف. اسم وہ کہلاتا ہے جو کسی کے نام ہو لیکن اس میں کوئی ٹینس نہ ہو. جیسے کھانا، پینا، یہ ہماری زبان میں تو شاید ورب ہو، یا انگلش میں ایکشن ورڈ کہتے ہیں اس کو، تو وہ ورب کے اس میں آتا ہے. لیکن عربی میں یہ ورب نہیں ہے، یہ نون ہے. اس مصدر کے اس میں آتا ہے. پینا، کھانا، نہانا، دھونا، یہ سب جو ہے یہ اس میں آتا ہے.
اسی طرح اسم میں تمام جو صفت ہے، ایڈجیکٹو کہتے ہیں، وہ اسم کا حصہ ہے، ایڈورب ہے وہ اسم کا حصہ ہے، کنجکشن اسم کا حصہ ہے۔ تو ایک یہ کہ اسم کوئی بھی دوسری زبان میں جملہ فعل کے بغیر نہیں بنتا، لیکن یہ اسم عربی زبان میں اسم کے ساتھ ہی ایک جملہ بن جاتا ہے بغیر فعل کے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اب ایک بار پھر میں اچھا ہو سکتا ہے کیونکہ کچھ اس میں آیا ہوں کافی عرصے بعد کلاس شروع کر رہا ہوں، اس لیے ایک تو میری طبیعت کا بھی وہ ہے، میں کچھ بھول بھی رہا ہوں، میں محسوس کرتا ہوں۔ تو آپ لوگوں کو کیسے محسوس ہوا مراد کہ کچھ سمجھ میں آیا؟ جی بالکل آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آ رہا ہے، کلیئر جا رہا ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ اللہ کا احسان ہے، میں یہی کر رہا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ کلاس ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دوں کہ تھوڑی سی اور مزید بات یہ کر دیتا ہوں کہ یہ اتنی آسان زبان ہے، اتنی آسان زبان ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنی آسان کوئی زبان دنیا میں ہوگی۔ آج کا کیونکہ بیسک چیز تھی ہے، میں نے اس کو الفابیٹس کہتے ہیں انگلش میں، ٹھیک ہے، تو اور ہم تہجی کہتے ہیں اس کو، تہجی اردو میں، اور انگلش عربی میں کہتے ہیں حروف ہجا۔ تو یہ تمام آپ کو بتا دیا میں نے، الف کو کہ الف اور حمزے کا فرق بتا دیا، اور پھر یہ ان کی آواز بتا دی کہ کیا کہتے ہیں، اور پھر یہ کس طرح لفظ ہو جاتا ہے۔ میں آگے چلا گیا تھا کہ آپ کو پارٹ اسپیچ یعنی کہ کلمے کی جو قسمیں، اسم، فعل، حرف، اسم اس کو کہتے ہیں جو کسی چیز کا بھی نام ہو، یعنی کام کا نام بھی ہو وہ بھی اسم کہلاتا ہے۔ کھانا ایک کام کا نام، پینا ایک کام کا نام، نہانا ایک کام کا نام، یہ نام بھی ہے جی، چلنا یہ ایک کام کا نام۔ تو آپ کو سیگریگیٹ کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی، چلا تو ہاں جہاں ٹینس آ گیا، چلا کہہ دیا آپ نے، تو اس کا مطلب فعل ہے، کیونکہ وہ چلا کسی ٹینس میں چلا، ماضی میں چلا، پاسٹ ٹینس میں چلتا ہے، پریزنٹ ٹینس میں چلے گا۔ یہ جتنی جو ہے جو ماضی، حال، مستقبل جو ہے، یہ جب موضوع ہوتا ہے فعل ہوگا۔ اب حرف کا بھی بتاتا چلتا ہوں آپ کو کہ حرف وہ ہوتا ہے کہ اس کو استعمال کرنے کے لیے وہ اکیلا کام نہیں کرتا، جیسے من مانے ہوتا سے، یہ حرف ہے، الا مانے ہوتا پر، یہ حرف ہے۔ اب میں کہوں الا الا الا، یعنی اردو میں کہوں پر 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 پر، کیا کہہ رہے، لیکن میں کہوں گا گھر پر، آپ سمجھ گئے، مسجد میں، آپ سمجھ گئے، یعنی وہ محتاج ہوتا ہے فعل کا یا اسم کا، تو وہ استعمال ہوگا اس طرح کر کے۔ تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ میں آپ کے گھر کے لیے تھوڑا تھوڑا کر دیتا ہوں، کچھ کرنے کے لیے، جیسے ایک فعل ہے، فعل فعل ہوتا کام، فعل مانے کام، فاعل کام کرنے والا، صحیح بول رہا ہوں؟ آپ لوگ تو اردو جانتے ہیں، فاعل کے معنی میں نے صحیح لکھے، فاعل جو ہے کام کرنے والا، اس میں فے کے بعد میں نے الف لگایا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر یہ جس پہ کام کا اثر ہو، اس کو مفعول کہتے ہیں۔ یہ لفظ سنا ہوا ہے، مفعول کا نام سنا ہے؟ مفعول جس پہ کام کا اثر ہو۔ اس سے ہمارا دو کام ہوگا کہ اردو بھی ہماری صحیح ہوتی جائے گی۔ اب یہ دیکھیں آپ، یہ ہمیشہ 3 حرف کے ہوں گے، جتنے کوئی کام ہوں گے، اسم ہے حالانکہ، کام جو ہوں گے وہ 3 حرف کے ہوں گے، فعل 3 حرف کا کام۔ اس میں اضافی جو ہے، میں اس کو کلر چینج کر دوں تاکہ آپ کو پتہ چلے، اس میں ہم نے ایک الف کا اضافہ کیا، ٹھیک ہے، یہاں ہم نے میم کا اضافہ کیا، یہاں
تو جب ہم فعل میں الف استعمال کرتے ہیں تو وہ بن جاتا ہے کام کرنے والا، اور فعل سے پہلے میم اور لام سے پہلے واو لگایا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کام جس پہ اثر ہوا کام کا۔ اب میں کرتا ہوں حسد۔ حسد اس کے وزن بنائیں، ہے کے بعد کیا ہے؟ الف ہے اور میم سے پہلے میم ہے سین محسود۔ محسود کا نام تو بہت کسی زمانے میں مقبول ہوا تھا، جس سے حسد کی جائے۔ ایک اور لفظ لیجیے، علم۔ عین سے پہلے کیا ہے؟ علم والا، عالم کہتے ہیں۔ معلوم، جو چیز پتہ چل جائے اسے معلوم کہتے ہیں۔ آپ کوئی لفظ بولیں، آپ خود بولیں، آپ کوئی لفظ بولیں۔ ہیں شغل جہل، جہلا، جیم ہے اور لام جہل۔ اچھا جہل، ابو جہل، جہل جہل سے پہلے الف لگایا اور جاہل، جاہل ہو گیا، اور مجہول، مجہول یہ والا مجہول جس پہ اثر پڑے گا۔ اور کوئی لفظ؟ حسد ہو گیا۔ اس سے اپنے گھر پہ جا کے آپ بہت سے لفظ سوچیے گا اور پھر اس کا کام کرنے والے کا کیا واقع ہے، تو آپ اس سے پہلے حرف سے الف لگائیں گے تو وہ کام کرنے والے کا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ یہ پریکٹس کے لیے بتاتی ہے، اس کا حصہ نہیں تھا، لیکن میں آپ کو یہ احساس دلانا چاہ رہا تھا کہ آپ آگے کوشش کریں گے کہ یہ کتنی آسان زبان ہے کہ جس کا فاعل اور مفعول بنانے میں آپ کو صرف تھوڑی سی تبدیلی کرنی ہے۔ اسی طرح آپ کو محسوس کریں گے کہ جب آپ آگے بڑھتے جائیں گے تو سمجھیں گے ہر لفظ کے ساتھ یہ لگا دیں گے تو اس کے مطلب یہ ہے کہ وہ ایک سانچہ ہے جس میں سانچے بتا دیں، جیسے یہ سانچہ تھا نا، یہ سانچہ بنا ہے، فی کے بعد الف لگایا فاعل، اسی طرح وہ سانچے کے ساتھ حسد کا، علم کا، وہ سب کے ساتھ سانچہ ہے، اس کے معنی۔ اچھا ہاں، یہ